کیا پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ او بھائی نماز پڑھو صحیح، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں، نماز پڑھنی چاہیے، جس طرح مرضی پڑھیں، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے امام ابن ابی شیبہ نے رزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باب کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے، دونوں طریقے سنت ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اختراع کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی محدث نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا۔ الٹا بڑے بڑے ائمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، سعید ابن مسیب قائل ہیں، حسن بصری قائل ہیں، ابراہیم نخعی قائل ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ دونوں طریقے سنت ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے، کیونکہ سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے۔ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی، اور عبداللہ ابن زبیر ابو داؤد میں راوی اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، ان کو پتہ بھی تھا تب بھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آل امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے، وہ آل امیہ کے مخالف تھے، وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے۔ جیسے ام حبیبہ نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کہا میں نے بتانا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، میرا باپ مر گیا تھا، چوتھا دن ہے، میں نے سوگ ختم کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے، کتابیں بھی متفق ہیں کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے۔ وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ کو اس میں دلائل بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ اور سر ایک جو حدیث میں نے، وہ اہل تشیع کے ایک عالم ہے لاہور کے، امین الحسینی، انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز پیمبر۔ جب میں نماز کے اوپر لیکچر مسئلہ نمبر 70A اور B ریکارڈ کروانے لگا نا، تو میں نے کسی بھائی سے کہا کہ میں نے جماعت المسلمین والوں کی بھی صلاۃ المسلمین پڑھی، تو میں نے کہا میں شیعہ کی بھی پڑھ لوں ایک بار ذرا میں صحیح طریقے سے۔ جب میں نے نماز پیمبر کھولی تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس میں اصول الکافی کے حوالے ہوں گے یا نہج البلاغہ کے ہوں گے، وہ جب میں نے کتاب کھولی نماز پیمبر امین الحسینی اہل تشیع کے، اس وقت سمجھ لیں زبیر علی زئی کا جو مقام حاصل ہے، اس لیول کا علمی مقام ان کو اس حوالے سے، بکس کے حوالے سے حاصل ہے، کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو وہ پوری کی پوری کتاب میں ریفرنسز بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف۔ کتاب کس کی؟ اہل تشیع کی۔ میں بڑا حیران ہوا، وہ میں جب حدیث پڑھی نا تو ادھر سے مجھے ایک ٹروتھ ریویل ہوا۔ میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں علمی خیانت نہیں کرتا، میں کسی کی اچیومنٹ کو اپنی اچیومنٹ بنا کے قطر نہیں پیش کرتا، یہ جرم ہے بہت بڑا۔ ان کی کتاب میں نے جب پڑھی نا تو اس میں انہوں نے ایک ٹروتھ ریویل کیا، اہل حدیث کے بچے کو ابو حمید سعدی والی جو روایت ہے 10 صحابہ کی موجودگی میں جو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا، یاد ہے نا؟ جو ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ آپ کو ابن ماجہ میں بھی ملے گی، سنن دارمی میں بھی ملے گی، مسند احمد میں بھی ملے گی، اس کے بعد یہ آپ کو روایت مشکات المصابیح میں ملے گی۔ لیکن جو ابو داؤد والا طریق ہے نا، چونکہ میں نے اکثر بیان کیا، اس کے مجھے نمبر بھی زبانی یاد ہے، سنن ابی داؤد میں 730 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اس طریق کے اندر کیا آتا ہے کہ 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں، اور 11ویں وہ خود، 11ویں نہیں سرکار نہیں، 11 سرکاراں۔ عبداللہ ابن زبیر سے تو میں نے ثابت کیا نا، 11 اور سے ثابت کرنے لگا ہوں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12۔ 12ویں کی بھی نسبت ماشاءاللہ نبی علیہ السلام کے پیدائش 12 ربیع الاول شریف، تو یہ 12 سرکاروں سے، 12 صحابہ سے ثابت کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو وہ 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم اور نبی علیہ السلام کی وفات کے 30 سال کے بعد یہ مجلس ہوئی ہے، کیونکہ اس میں جو ابو قتادہ بھی موجود ہیں اور باقی سینئر اصحاب بھی، اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں، اس کی اگر آپ اسماء و رجال سے کیلکولیشن کریں تو یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز سے واقف ہوں۔ اللہ اکبر، بڑا دعویٰ ہے۔ تو اصحاب نے کہا آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہوئے ہیں، اور ہمیں نبی علیہ السلام کی صحبت آپ سے زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، اگر میری نماز صحیح ہوئی تو تم میرے دعوے کو صحیح مان لینا، اگر میری نماز غلط ہوئی تو دعویٰ غلط کر دینا۔ انہوں نے پوری نماز پڑھ کے بتائی، اینڈ پہ ان 10 کے 10 لوگوں نے کہا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو 11 بندوں کی گواہی ہوگی، وہ حدیث تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، میں نے آخری پورشن پہلے بیان کر دیا۔
11 सरकारां इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। अच्छा, इससे यह भी पता चला कि जो सबसे आखिर में मुसलमान हो रहा है तो ये कहते हैं ना जी वो पहले था बाद में मनसूख हो गया, वो भी काम खत्म हो गया। और सर मैं हनफियों की भोली इमाम से कहूंगा, खुदा के लिए बुखारी मुस्लिम में आप जरा रफुल यदैन की हदीसें पढ़ें। अक्सर अहादीस उन सहाबा से मरवी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 1-1.5 साल पहले मुसलमान हुए हैं। मालिक बिन हुवैरिस गज़वा तबूक पे मुसलमान हुए हैं नबी इस्लाम की वफात से 1.5 साल पहले। वाइल बिन हुजर फतह मक्का पे मुसलमान हुए हैं, ठीक है। अबू हुमैद सादी ये भी 9 हिजरी के अंदर मुसलमान हो रहे हैं और 11 के स्टार्ट में हुजूर फौत हो गए। बस 10 हिजरी तक की आपकी लाइफ है, 11 के तो स्टार्ट में फौत हुए हैं रबीउल अव्वल के महीने में, तारीख कंफर्म नहीं है, महीना रबीउल अव्वल है। और ये कहते हैं जी वो मक्के में होता था मदीने में खत्म हो गया था, और सर फतेह मक्का के बाद भी हो रहा है। और वाइल बिन हुजर तो वो हैं जिन्होंने स्पेशल नबी इस्लाम की नमाज देखी। आप मसला 70A और B देख लें, मैं फिर और तरफ चल पड़ूंगा, एक टॉपिक को एक ही नशिस्त में कंक्लूड करना है। तो मजे की बात देखें कि वो 10 असहाब की मौजूदगी में अबू हुमैद सादी कहते हैं लो जी फिर नमाज शुरू होने लगी है। तुसी भी जरा अपनी नमाज चेक कर लो। वो कहते हैं कि नबी इस्लाम जब भी नमाज का इरादा करते, अल्फाज पे जरा गौर करना है, तो आप अलैहिस्सलाम किबला रुख खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात शुरू करते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू का इरादा करते, फिर दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती, ठीक है। फिर जब रुकू से सर उठाते, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते और दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। फिर सजदे के लिए झुकते। अच्छा, वो फिर हर जगह हाथों की पोजीशन बताते हैं कि रुकू में हाथ घुटनों पे रखते और बिल्कुल ये सीधे कर देते, सजदों में दोनों कानों की सीध में दोनों हाथ रख के सजदा करते, फिर 2 सजदों के दरमियान जब बैठते तो हाथ जानों के ऊपर रखते, और इस तरह वो करते करते वो एंड पे फिर जाके ना चौथी रकत में कहते हैं तवर्रुक बैठते, यानी दायां पांव खड़ा करके बाहों गुजार के लेफ्ट सुरीन पे बैठते और उंगली का यूं हल्का बना के इशारा करते। ये भी सब कुछ उन्होंने रिवायत किया है। तो सारे फिर साहब कहते हैं कि अल्लाह की कसम नबी इस्लाम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। अच्छा, ये रवायत लिखी अमीन अल हुसैनी साहब ने। उन्होंने कहा कि सर इस रवायत से अहले तशय्युअ की नमाज साबित होती है, क्योंकि इसमें हाथ बांधने का जिक्र कोई नहीं है। दूसरे कहते हैं नहीं सर वो अदम जिक्र है ना, पुरानी गल्लां, अदम जिक्र कहां से हुआ मेरे भाई? ये तो खुद रिवायत बोल के कह रही है आपको। अबू दाऊद वाला तरीक पढ़ रहा हूं, तिरमिज़ी वाला लिमिटेड तरीका है, अबू दाऊद का डिटेल है। मैं आपसे पूछता हूं, वो कह रहे हैं नबी इस्लाम जब नमाज का इरादा करते तो किबला रुख खड़ा होकर दोनों हाथ कंधों तक उठाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। तो वो स्टार्ट कहां से लिया था हड्डी ने? जब आप नमाज का इरादा करते हैं तो कहां से हाथ स्टार्ट करते हैं? ऐसे ही खड़े होते हैं ना जी। अच्छा, और फिर रुकू के बाद भी तो वहीं वापस आनी है ना जहां पहले आई हुई थी, और रुकू के बाद वाला और इरसालुल यदैन उसी से साबित कर रहे होते हैं। जब अहले हदीस जो है वो उलमा अरब के किताब लिखते हैं ना खिलाफ, तो कहते हैं इसमें देखें वाज़े मौजूद है कि हर हड्डी अपनी असली जगह पे आती है और हड्डियों की अपनी असली जगह ये है। तो सर वो पहले भी अपनी असली जगह पे ही आई हुई है। तो बेसिकली उन्होंने हाथ बांधे ही नहीं थे, वो हाथ छोड़ के ही नमाज पढ़ी है उन्होंने। फिर वो 10 असहाब एक ऐसे शख्स से नमाज देख रहे हैं कि जिसने मेन नमाज का रुकन छोड़ दिया। अगर उन्होंने फातिहा या सना छोड़ी है ना, तो वो नमाज के पोस्चर बता रहे हैं। सुभान रब्बियल अज़ीम भी उसमें कोई नहीं है, इसलिए कि वो अज़कार का जिक्र नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि नबी इस्लाम के पोस्चर कैसे होते थे, यूं रुकू, वो हर जगह हाथों की और पांव के पोस्चर्स बता रहे हैं। मकसद सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल अला नहीं है बताना, उसका तो अदम जिक्र होगा। वो पोस्चर्स बता रहे हैं कि क़याम कैसा होता था, रुकू कैसा होता था। तो सर किसी 10 में से किसी के दिमाग में नहीं आया कि सर जब आपने इरादा किया है तो हर हड्डी अपनी जगह की बजाय दायां हाथ बाएं पे आता था, ये आपको जिक्र करना चाहिए। सर वो नहीं किया हुआ था उन्होंने। तो ये हदीस मरफू भी बन गई। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर का अमल तो था, ये 11 सहाबा से ये भी साबित हो गया कि नबी इस्लाम भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे, और ये बहुत जबरदस्त दलील है। और ये ऐसी दलील है कि जिसके आगे जब मैंने पहली बार यानी वो पढ़ा ना, तो मैं फिर इसके ऊपर कायल हो गया। मैंने कहा यार ये बहुत स्ट्रांग चीज है। और देखें अबू दाऊद तो अहले सुन्नत की किताब है, और जब हम अहले सुन्नत के मनहज की बात कर रहे हैं, फिर हम किसी को नहीं कहेंगे यार मनु को पेश की थी है, भाई मेरी किताब है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा,
چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے. بخاری مسلم میں احادیث رفع الیدین والی بھی مانیں گے, آل امیہ کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ ہم نے ریسرچ پیپر کربلا والا لکھ دیا, وہ بھی مانیں گے. ہم دو نمبری تو نہیں کریں گے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تھے, کوڑا کوڑا تھو تھو. اچھا, یہ ابو حمید سعدی کی حدیث کا ایک حصہ نا بخاری شریف میں بھی ہے, پتہ ہے آپ کو, 10 صحابہ والی, اس کے ساتھ بھی انجینئرنگ کی ہے. حنفیوں نے یہ انجینئرنگ کی کہ اس میں نہ صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, باقی وہ مختصر ہے, اینڈ پہ وہ تورک کا ذکر ہے. امام بخاری نے اس سے تورک کا رزلٹ نکالا ہے اس طریق سے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو پہلا رفع الیدین ہے, باقی تو ہے ہی نہیں ہے. تو وہ کس چیپٹر میں لے کے ہیں؟ تورک میں. اور امام ابن حبان جو کہ پوتا شاگرد ہیں امام بخاری کے, امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ, اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان. یہ حبان لفظ نہیں, حبان ہے. اے مولوی ہنستے, حبان, ابن حبان. ابن حبان نے ابو حمید سعدی کی حدیث کے اوپر باب باندھا ہے ان لوگوں کے رد پہ جو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہی رفع الیدین ہے. باقی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک طریق ہے, باقی طریق بھی جمع کریں نا. پورے طریق تھے اس کے ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے. امام بخاری نے اس سے تورک نکالا ہے. تو وہ اہل حدیث جو ہے نا رکوع کے بعد ارسال الیدین, وہ کہتے ہیں دیکھیں رکوع کے بعد ہے کہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی, ٹھیک ہے. تو سر اگر وہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر قیام پہ بھی وہ بالکل سیدھے ہی کھڑے ہوئے ہوتے تھے. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی؟ تو ایک پاسو چپ کٹ ہو گئے, دوسرے پاسو نکل جائے گا. اس لیے آپ ایسی بات کیا کریں جو بات مانی جاتی ہو. اچھا, سعودیہ کے فتاوا بھی چھپے ہوئے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز 1933 سے لے کے 1999 اپنی وفات تک 66 سال تک وہ مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں, پہلے مفتی اعظم سعودیہ. 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے عبدالعزیز بن باز کی, اور 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے شیخ البانی کی. تو ان سے نہ کسی سے, ان کے فتوے اردو میں بھی چھپے ہیں, ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھتے ہیں, تو وہ یہ قائل تھے کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنے چاہیے. تو اس کے اوپر انہوں نے بحث کی کہ جی وہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے, قیام میں بھی ہاتھ باندھیں پھر اور بعد میں بھی آپ باندھیں, قومے کے اندر بھی. کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ جا کے لکھتے ہیں کہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے. اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی بالکل درست ہے, لہٰذا اس پہ جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے. تو سر میں اہل حدیثوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سپوز اگر آپ اس کو جو ہے وہ ہم سے کوئی دشمنی کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے مفتی اعظم نے بھی مانا ہوا ہے کہ یہ بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے. اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں. اگرچہ ہم آپ کے مفتی اعظم کے سامنے بھی یہ دلائل رکھتے تو وہ بھی انشاءاللہ مان جاتے. آپ کو تو مان لینا چاہیے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں. لیکن میں نے ان کے گھر کا حوالہ اس لیے دیا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا یہاں جیلم کی ایک اہل حدیث مسجد میں تو آپ کو پتا ہے کہ چلتی پھرتی 302 ہوں. تو اہل حدیث کی مسجد میں نے جو ہے نا وہ اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی. تو وہ اس مسجد کے کچھ کرتے دھرتے میرے پیچھے پڑ گئے. تو میں نے ان کو کہا بھی عبداللہ ابن زبیر کی سنت ہے اور یہ سارے دلائل لکھے, وہ مانا ہی نہ. پھر میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا فتویٰ موجود ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بالکل صحیح ہے. اگرچہ ہم اسے سنت کے قریب نہیں مانتے لیکن نماز درست ہے, کیونکہ ہاتھ باندھنا نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے. نماز کا رکن قیام ہے. قیام ہاتھ باندھ کے ہو تو ہم کہتے ہیں سنت ہے, اگر کوئی ہاتھ کھول کے کرتا ہے تو ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کہتا ہے انہوں نے لکھا ہے, پھر ٹھیک ہے. تو سر پھر تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی تو انجانے میں تقلید کر رہے ہیں نا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ بن باز نے یہ بات لکھ دی, کم از کم ہم ان لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں. اس سے بھی آگے امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے, کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے. ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ, جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں, امام طحاوی المتوفی 321 ہجری. اور اس کے بعد ہدایہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے. طحاوی شریف بنیادی ان کی فقہ کی کتاب ہے. اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ. اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے, انہوں نے جواب دیے ہمیں, ٹھیک ہے. المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک سے پوچھا گیا, سر یہ میری طرف متوجہ رہنا ہے, بڑی میٹھی میٹھی باتیں. ان سے پوچھا گیا
کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں، فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ اچھا، البتہ نفلی نماز میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے، لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے، 1 گھنٹے کی تراویح پڑھنی ہے، تو اگر آپ کے ہاتھ ارسال الیدین میں تھک جائیں تو ہاتھوں کو سکون پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں، جواز۔ اور ان کا یہ اجازت میں صرف نفلی نماز کے لیے دے رہا ہوں، فرض نماز آپ سنت کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ البتہ الموطا امام مالک جو امام مالک کی کتاب ہے اس میں انہوں نے وہ روایتیں لی ہیں، وہی روایت بخاری میں بھی آئی ہے، امام مالک سے ہی امام بخاری نے لی ہے۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا یہ سنت ہے۔ سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، لیکن اہل تشیع اس روایت کی تعویل کرتے ہیں، یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا، کیونکہ ابو حازم تابعی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے مرفوع کرتے تھے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حکم نبی علیہ السلام کی طرف سے تھا یا کوئی اور دیتا تھا۔ اہل تشیع کہتے ہیں یہ آل امیہ حکم دیتی تھی کہ صرف ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھو۔ سر وہ کہتے ہیں الفاظ فٹ ہے کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکمن یہ کام کروایا جاتا تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم سے مراد نبی علیہ السلام کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں راوی نے نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، یعنی ہم تو خیر دونوں کی سنت مانتے ہیں، تو اس کی وہ تعویل اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں۔ بہرحال الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو آپ چلے جائیں، مالکیوں میں اس وقت بھی 2 گروہ ہیں، لیکن زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، مالکی میجارٹی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوڈان کے اندر چلے جائیں، موریتانیہ میں چلے جائیں، ایون آپ فلسطین میں چلے جائیں، آپ کو جو مالکی ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز، میں نے کہا اسلام آباد میں کئی اسلامک یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں جو مالکی ہیں، خصوصاً حبشی جتنے ہیں نا وہ مالکی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں یہ اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو وہ اور اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں، اور رافضی تو نہیں کہتے نا، مالکی ہیں، تو وہ مالکی ہیں اور وہ المدونۃ الکبریٰ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔